تو میری پیاری بہنوں بھائیوں، ویسے ایسے کہنے سے بہن بھائی تو نہیں ہوتے. بھائی تو پھاپا نہیاڑی تھی نا، جو میری امی لوگوں کی نائی ماچی تھے، وہ پھاپا نہیاڑی کہتی تھی کہ بھائی بولنے سے کوئی بھائی نہیں وہ ہوتا. بھائی صرف وہی ہوتا ہے جو آپ کا اپنا ہوتا ہے، جو آپ کی اپنا بھائی ہوتا ہے، ایسے بھائی نہیں ہوتا. یہ میری تصویر ایک اونچی سی جگہ پہ لگی ہوئی ہے، جہاں پر سیڑھیاں بھی بنی ہوئی ہیں کہ آپ چڑھ چڑھ کے چلے جائیں، اور اتنی گرینری ہے کہ. لیکن کیا یہاں کوئی آدھے گلے والا نظر آ رہا ہے؟ ہاں، آدھے گلے والا تو نہیں نظر آ رہا، مگر وہ پانی بھی تو ہے، نیچے پانی بھی نظر آ رہا ہے، تھوڑا سا پہاڑ بھی ہیں. تو چٹگانگ کا وقت تو یوں گزر گیا. امی لوگ فلموں پہ جاتے تھے 3 سے 6، پھر 6 سے 9 ان کے میاں ٹکٹ لے کر آتے تھے، پھر وہ یہ دیکھ لیتی تھی. وہاں پر انہوں نے بڑی کڑھائیاں کہتی ہیں ہم نے کی خود. ہم نے جھول بنائی. جھول وہ ہوتا ہے جس میں گوٹا چاروں طرف اسکوائر کی شکل میں لگا ہوا ہوتا ہے، اور آگے وہ لمبی کرنوں والی لیس ہوتی ہے. بیل باٹم بنائے، فلیپرز بنائے، ہاف شرٹ کے ساتھ، ایسے بہت منی شرٹ کے ساتھ بیل باٹم، بڑا اچھا لگتا تھا. اور اس طرح کی امی لوگوں نے چیزیں بنائیں. تو جب سہیل وہ قمر کی شادی ہوئی نا، تو لوگ سارے اس کے دوست تو بہت یہاں بن گئے کراچی میں، تو سب لوگ بہت ڈانس کرنے لگے، بڑے گھمرے مارنے لگی، گھمرے مارنے لگے. گھمبر مارتے مارتے انہوں نے ایک وہ جو ان کا دوست تھا شدہ مان، اور ایک کوئی اور تھا، پتہ نہیں کس نے، شدہ مان نے یا کوئی اور نے، پتہ نہیں کون تھا، اس نے میرا دوپٹہ ایسے اچانک آ کے کھینچ لی. اس نے کھینچا یا اس نے امی لوگوں کو بولا، اور امی لوگوں نے، میرے خیال میں اس نے کھینچا. وہ دوپٹہ مجھے یاد نہیں، دونوں میں سے کچھ بھی آپ سمجھ سکتے. بہرحال وہ دوپٹہ ان کے پاس میرا چلا گیا، اور اس نے دوپٹہ لے کے خوب ڈانس کیے، جو میرے دل کو بڑا عجیب سا لگا کہ بھئی ایسے کھڑے ہوئے میں سے اسے میں ہی نظر آ رہی ہوں. تو یہاں کا یوں ہی تھا سلسلہ کچھ. قمر وہاں وہی جو گھر میں آپ کو بتا رہی ہوں، وہاں پہ ایک اور گھر بدل لیا تھا، وہاں رہتے تھے. اور اس طرح یہ زندگی کچھ آسان نہیں، بڑی مشکل سی زندگی تھی. جب میری شادی ہوئی، میں نے ختم کی تھی بات کہ میری شادی ہو گئی. میری شادی سے پہلے ایک دن کیا ہوا کہ میں نے ایسے کپڑے، مجھے ایسے لگا ایسے کوئی چیز کچھ یوں کھجلی ہو رہی. میں نے یوں کر کے دیکھا تو چھپکلی میرے اندر اس کی آنکھیں مجھے نظر آئیں. اتنی بڑی نہیں تھی، چھوٹی تھی. میں نے وہ چیخیں ماری. چیخیں مارتے مارتے میں واش روم میں چلی گئی، کپڑے سارے اتار دیے، اور پھر امی آئیں اور میں نے پھر کپڑے پہنے. تو میرے انور صاحب نے کہا چلو بھائی سب لوگ مری چلتے ہیں، مری چلتے ہیں. اس طرح ہم نے پروگرام بنا لیا مری کا. ہم لوگ مری اب جا رہے ہیں. ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم ٹرین پہ بڑا مزہ آئے گا. اس زمانے میں یہ بھی ایک کانسیپٹ ہوتا تھا کہ ٹرین پہ بڑا مزہ آیا کرتا تھا. مزہ کیوں آیا کرتا تھا کہ اس طرح کی جیل نہیں تھی، قید خانہ نہیں تھا جو اب ہے. وہ یہ تھا کہ ٹرین کے 2 سیٹیں ایک طرف، 2 سیٹیں ایک طرف، اور 2 سیٹیں ایک طرف. 6 کا ڈبہ ہوتا تھا. صفائی والا بھی آتا تھا. صبح صبح اس کو کہتے تھے صفائی کر دے. وہ آ کے پوری ٹرین کے نیچے سے جھاڑو اور پوچھا مار دیتا تھا. اندر ہی آپ کا واش روم ہوتا تھا. تو آپ کو بہت ہی کھڑکیاں آپ چاہیں تو کھول لیں. 3 کھڑکیوں کے کھولنے اور بند کرنے کے ہوتے تھے، ایک شیشے والا، ایک وہ جو یوں شٹر ٹائپ ہوتے ہیں وہ، اور ایک جالی. تو جو آپ چاہیں وہ نیچے کر لیں. بہت مزہ آتا تھا. بس اس میں مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ وہ پھنس جاتا تھا اوپر، وہ جو 3 کھڑکیوں کے دروازے تھے. تو وہ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا تھا کہ وہ اوپر پھنستا نہیں تھا، اور ہم سمجھتے تھے پھنس گیا ہے، اور ہم یوں کھڑکی پہ ہاتھ رکھ کے باہر دیکھ رہے ہیں تو دھڑام سے وہ آپ کے ہاتھ پہ آ کے لگا. پھر پتہ نہیں کیوں انہوں نے یہ کر دی، 3 3 سیٹیں یوں پورا ایک بس ہے جیسے ایک. اس میں کوئی 3 3 6 3 9 3 12
ہاں اس میں کوئی 60 سے زیادہ افراد ہوں گے جو جو لوگ اس میں سفر کرتے ہیں، اور وہ بند ہے، وہ لوور اے سی کہلاتا ہے، وہ بند ہوتا تھا سارا، اس میں کھڑکیاں نہیں ہوتی تھی، دائیں بائیں دونوں طرف واش روم ہوتے تھے، پوری لمبی بس گزار کے 50 بندوں کی سیٹیں گزار کے آپ جائیں اور پھر واش روم جائیں۔ تو ہم لوگ ٹرین پہ بیٹھ گئے، ٹرین پہ ہمیں بڑا مزہ، ابا جی بھی بیٹھ گئے، امی بھی بیٹھ گئیں، اور انور صاحب یعنی ابا جی، اور ہم لوگ سارے بھی، خالد بھی بیٹھ گیا، ہم نے اے سی کے ٹکٹ بک کرائے، اے سی کا تو وہ بند ہوتا ہے اور 24 گھنٹے اے سی چلتا ہے، تو ہمیں بڑا مزہ آ رہا تھا۔ لیکن حیدرآباد کے پاس کیا ہوا کہ اچانک وہ ٹرین کے ڈبے میں نا ایسے آگ کی چنگاریاں نکلنے لگی، اتنی زبردست چنگاریاں کہ میرے ابا تو اتنا گھبرا گئے، یعنی وہ انور صاحب اتنا گھبرا، انہوں نے کہا اوئے اوئے، چیخیں ماری، زور زور کے سب نے چیخا، وہاں سے گارڈ آ گیا، وہ لوگ سب جو بھی ٹرین کا عملہ تھا وہ آ گیا، انہوں نے کہا گھبرائیں نہیں، ہم آپ کو دوسرے ڈبے میں بھیج دیتے ہیں۔ میرے ابا نے کہا میں نہیں دوسرے ڈبے میں، ابا جی نے کہا میں نہیں دوسرے ڈبے میں بیٹھوں گا، انور صاحب نے کہا یہ کسی کال نہیں ہو سکتا، وہ میری دوائیوں کا بیگ تھا، انہوں نے دوائیوں کا بیگ کھولا، پمپ لیے، بہت کچھ کیا، اور پھر وہ حیدرآباد آیا، اور ہم لوگ حیدرآباد سے اس وقت پہلی دفعہ، وہ جو آپ ٹرین کے ایک ڈبے سے دوسرے ڈبے میں جاتے ہیں نا، اور بیچ میں یوں راستہ سا ہوتا ہے جس کے نیچے وہ پٹری بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، ویسے تو پٹری واش روم میں سے بھی شاید نظر آتی ہے، لیکن پٹری بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، تو وہ جو ہے وہ، میں تو حیدرآباد ہی ہوں، حیدرآباد اترے ہم، تو وہاں ایک گھر میں گئے، بڑا سا گیٹ، اچھا اس دن مجھے پتہ چلا کہ میرا یہ بھی کوئی چاچا ہے، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ظاہر ہے میں تو چٹاگانگ میں پیدا ہوئی، مجھے یہاں کا تو پہلے کا پتہ ہی نہیں تھا، یا وہ اس دن چچا بن گئے تھے جس دن انور صاحب ٹرین سے باہر نکلے اور انہوں نے گارڈ سے پوچھا ہوگا، اس نے کہا ہوگا یہاں چلے جاؤ آپ، اچھا منجی پانی مل جاسی، مجھے نہیں پتہ کیا ہوا، کیونکہ ان کی شکل بالکل اشرف جو انور صاحب بھائی جن کے بنے ہوئے تھے، وہ بالکل ان کی شکل کسی بہن بھائی سے ملتی نہیں ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، بالکل ان کی شکل ملتی نہیں تھی، ان کی دال فیکٹری تھی، ہم اندر گئے تو تھوڑی دور ہم نے دیکھا دالوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ایک قسم کی دال دوسری قسم کی دال، ایسے پہاڑ بنے ہوئے ہیں دالوں کے۔ پھر ہم اندر آ کے بیٹھ گئے، تو جو اشرف صاحب تھے نا وہ بڑے مطلب یوں بیٹھ جاتے تھے منجی پہ ایسے کر کے اپنے ہاتھ رکھ کے، اور چٹائی نیچے بچھائی جاتی تھی، اس وقت سب لوگ چٹائی پہ کھانا کھاتے تھے، اب نیا دور آ گیا، چٹائی پہ کھاتے تھے، تو چٹائی لگتی تھی، وہ سلاد بناتی تھیں نازلی یاسمین لوگ، اس میں وہ نیبو ڈالتی تھیں، اس میں وہ ڈالتی تھیں نمک مرچ، بڑے مزے کا سلاد، اور وہ اوپر بیٹھے ہوئے ہو ڈونگا پا دے، وہ اور انور صاحب اوپر کھانا کھاتے تھے، وہ ڈونگا پا دے سارے ہور پا دے، تو لے آیا ایسے سب کے نام، اس دن مجھے یہ پتہ چلا، اور وہ بھی ہمیں فلم پہ لے کر جاتے تھے تانگے پہ، پھر ہم وہاں سے، سچ یہ ابھی نہیں، وہ ہمیں وہاں سے ہم ایک رات رکے اور پھر ہم واپس آ گئے کراچی میں دیوار پھلانگ کے بڑی مامی کے یہاں گئی، اور میں نے کہا مامی مامی، دیوار پھلانگ کے نہیں، آوازیں لگائیں مامی مامی، پھر مامی مامی کر کے پھر میں دروازے سے گئی، مجھے یاد نہیں اب کہاں سے گئی، لیکن میں نے ان کو، تو وہ اتنا حیران ہوئی، میں نے کہا ہماری آگ لگ گئی تھی، پہلے زمانے میں یہ رواج ہوتا تھا کہ آپ بہت سی باتیں کرتے تھے، اب لوگوں میں کیا آ گیا کہ لوگ بات ہی نہیں کرتے، ان کے خیال میں جو بات کرتا ہے وہ سب سے بڑا فولش ہوتا ہے، وہ اپنی سب باتیں بتا دیتا ہے، اسی لیے تو کوئی کسی کا نہیں ہے، سب لوگ اکیلے ہیں، سب لوگ اکیلے کیوں ہیں؟ کیونکہ بات ہی نہیں کرنی، ہر چیز اپنے اندر ہی رکھو بھئی، اس طرح تو پھر آپ کا کیسے آپ کی آپس میں بھی دوستی بنے گی اور گھر کا کوئی ماحول بنے گا کس طرح سے؟ تو وہ انہوں نے، مامی نے کہا میں نے تو سمجھا چلے گئے، بڑا میں نے بتایا آگ لگ گئی یوں ہے، اور پھر ہم سارے ہی چونکہ سامان پیک تھا، جہاز کے ٹکٹ لیے اور ہم چلے گئے لاہور گئے، تو ہم لاہور کے پی سی ہوٹل میں رہے، پی سی ہوٹل میں اس نے کہا فلاں فلاں آپ کا کمرہ ہے، ہم سیڑھیاں بھی یہاں ایک دو دن لاہور گھومیں گے، ہم سیڑھیاں چڑھ کے جا رہے تھے اوپر، تو لفٹ پر شمی مارا بھی تھی،
شمیمارہ کو دیکھ کر ہم لوگ بڑے ایکسائٹیڈ ہوئے، آپ شمیمارہ ہیں۔ لیکن جو میرا بھائی تھا نا خالد، وہ مجھے بالکل انہوں نے اس پہ کان نہیں دھرا، اور جب ہم اوپر پہنچے اور ہم رات ہی رہے تو صبح صبح خالد بھائی نے کہا بس چلو یہاں سے۔ ہم نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے لاہور میں 2-3 دن رکیں گے، اچھا چلو ایک دن 1-2 دن رک جاتے ہیں، کم ہی رکتے ہیں۔ بس ہم ایک ہی دن پھر ہم رکے۔ ہم لوگ وہاں سے ہمیں بھائی خالد وہاں لے گیا اسٹوڈیوز میں، فلمی اسٹوڈیوز میں۔ سنگیتا کو ہم نے ریالٹی میں دیکھا، سنگیتا کوئی فلم کا شوٹ دے رہی تھی، اور ایسے وہ پورا شوٹنگ کا وہ لگا ہوا تھا۔ پھر اس طرح سے وقت مطلب پھر وہ ہم وہاں سے شاید 1-2 جگہ اور گئے۔ بادشاہی مسجد گئے، وہاں پر بہت سارے قرآن پاک تھے، بہت نسخے تھے قرآن پاک کے، پرانے زمانے کے، پرانے بالکل زمانے کے، وہ ہم نے دیکھے۔ اور وہ دیکھا وہ جو ہے مینار پاکستان، اس طرح کی چیزیں دیکھ کر، اور ہم شام کو اپنی بس پہ بیٹھے اور ہم نہیں، حیدرآباد سے جب ہم یہاں پہنچے، حیدرآباد سے جب ہم کراچی پہنچے تو ابا جی نے کہا میں نے نہیں جانا، تم لوگ جاؤ۔ ہم لوگ جہاز پہ وہاں گئے، اور پھر وہاں سے لاہور کی سیر کرتے ہوئے ہم، وہ پی سی کمرہ تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، میری طبیعت میں یوں خرچہ کرنا نہیں تھا، مجھے بڑا لگا، فریج کھول کے میں نے دیکھا تو اس میں 200 وہ 50-60 روپے کا وہ پیپسی کا ٹین پڑا لکھا ہوا تھا کہ یہ ٹین ہے۔ میں نے کہا یا وہ بندہ آیا اور اس سے ہم نے پوچھا کتنے کا یہ ٹین چارج کرو گے، تو اس نے کہا میں نے نہیں پیا، لیکن نائلہ جو تھی نا وہ تو تھی ہی ایسی، اس نے تو کہا میں نے تو جتنے ٹین تھے وہ سارے پی ڈالے۔ نائلہ کراچی میں بھی ایسے ہی کرتی تھی کہ اگر شاپنگ کرنے بوری بازار، ہمارے جو یونیفارم تھے نا وہ بوری، عائشہ بھوانی میں جب ہم داخل ہو گئے تو ہمارے یونیفارم بوری بازار سے ملتے تھے، اوپر چڑھ کے سیڑھیاں ہم جاتے تھے تو وہ ایک بڑا سا ہال نما کمرہ تھا، وہاں سے وہ یونیفارم ملتے تھے۔ تو ہم جب بھی بوری بازار جائیں، نائلہ کہاں ہے، نائلہ کہاں ہے، نائلہ کہاں ہو، پیچھے مڑ کے پھر اس کو ڈھونڈا تو اس نے کہا یہ دیکھو میں نے چین لی۔ ہائے میرے کو اتنا ہوئے، اس نے چین لی، اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے کہ یہ ہمیشہ چین لے لیتی ہے، یہ لے لیتی ہے، وہ لے لیتی ہے، اس کو ہر چیز مل جاتی ہے۔ خیر پھر ہم وہاں سے وہاں پہنچے ہوٹل میں مری کے، اور ہمیں انہوں نے کہا ابھی تو وہاں سے ہمارے ساتھ چاچی شاد حیدرآباد سے، دلشاد چاچی شاد اور ان کی 2 بیٹیاں نازلی یاسمین بھی آئیں، اور ہمارے یہاں سے ماموں کا بیٹا زاہد جو بشیر صاحب کا بیٹا تھا وہ، اور ماموں انور کا بیٹا جمیل، وہ بھی ہمارے ساتھ گئے۔ اب ہم سب وہاں گئے ہیں۔ اچھا رات ہم نے کسی ہوٹل میں گزاری کہ کمرہ نہیں ہے، اور پھر صبح کیا ہوا کہ صبح صبح میرے ابا بھی، انور صاحب بھی رات کا سفر طے کر کے اور آ گئے وہاں ہمارے پاس، اور انہوں نے فون تو اس وقت موبائل تو ہوتے نہیں تھے، لیکن انہوں نے فون کر کے شاید بتایا کہ ہم یہاں مری پہنچ چکے ہیں، اور یوں کر کے ہماری پھر ان سے ملاقات ہوئی، اور پھر ہم لوگ سب مرحبا ہوٹل میں رہے جو وہیں مال روڈ پر، مری کے مال روڈ پر ہے، مرحبا میں رہے۔ پیچھے کی طرف کے کمرے ملے، ہمارا دل تھا آگے کی طرف کے ملتے، پیچھے سے ہمیں پوری پیچھے کے جو کمرہ تھا نا اس کے گیلری کے نیچے جو دروازے سے آپ باہر آتے ہیں اس کے نیچے اتنی کھائیاں اور پہاڑیوں کا سین تھا۔ وہاں سے نازلی یاسمین تو بہت ہی فری ہو گئی زائد اور جمیل کے ساتھ، اتنی فری ہوں گے، اور ہم لوگ کہتے تھے کم نہ ہوں گے، ہر بات پہ کم نہ ہوں گے، اور پھر ہنستے تھے، تو بڑا مزہ آتا تھا۔ چاچی شاد نے اس وقت اس اقبال کی منگنی کرنی تھی، وہ کہتی تھی میں فضل الرحمان دی دھی لواں کہ فلاں دی لواں، ان کا کوئی فضل الرحمان تھا، میں کہندی دھی لواں، ہم لوگ
پلنگ پر ایسے ناچ رہے ہوتے تھے، اچھل رہے ہوتے میٹرس پر. ہم کہتے تھے فضل الرحمان دی، پھر تھوڑی دیر بعد اس دی، اور پھر ہم ہنستے تھے. پھر دو لڑکے اوپر پیچھے کی طرف سے ہم نکل رہے تھے تو دو لڑکے ہمیں نظر آئے، دو چار پانچ لڑکے جو پہاڑی سے نیچے اتر رہے تھے. تو نازلی یاسمین نے ان کو یوں کیا تو وہ لوگ بڑے خوش ہوئے. اور ہم لوگ اتنا حیران، ہم لوگ تو سیدھے سادے امی کے جلال کے چھتری کے نیچے ہم لوگ تو یہ کر ہی نہ سکے. اور پھر ہم مری بڑا گھومے، کشمیر پوائنٹ گئے، پنڈی پوائنٹ گئے، بہت ہمیں مزہ آیا. اور مگر اس سے پہلے مجھے یاد ہے کہ میں جب مری نا، یہ دوسری دفعہ گئی تھی. پہلی دفعہ میری امی کے ماموں، جو ماموں کا بیٹا تھا نا، ان کا نام مجھے بھول گیا ہے، شاید یوسف تھا ان کا نام. ان کے جو والد صاحب تھے نا، ان کا انتقال ہوا تو امی، ہم لوگ بھی سب گئے امی کے ساتھ. تو وہ پھاپا نیاڑی نے پھر کہا کہ میں آپ کو وہاں لے جاتی ہوں، مری یہاں آئے ہوئے ہو، مری تو دیکھو. تو ہم پہلی دفعہ وہاں ہم نے مری دیکھا تھا. ہم نے ایسے چھت اوپر دیکھا تو پنکھا ہی نہیں. ہم نے کہا ہیں مری میں پنکھا نہیں، اب کیسے سوئیں گے ہم؟ اس پاپا نیاڑی نے کہا ذرا چپل اتار کے زمین پہ پیر لگا. زمین پہ پیر لگایا تو وہ اتنی ٹھنڈی یخ زمین. تو اس طرح ہم دوسری دفعہ گئے. اور پھر ہم بوربن گئے، وہاں پر بوربن کا بڑا سما ہوتا تھا. امی یوں کھائیوں میں سے، امی ہم سب نیچے اتر کے دیکھ رہے تھے پہاڑی پر سے. تو امی نے کہا خالد تو اپنی زیبا بھی پسند کر لے، خالد تو اپنی زیبا. خالد کی شکل جو ہے نا وہ بالکل وحید مراد ہے. میں حلفاً کہہ سکتی ہوں وحید مراد ہی خالد تھا. میں بالکل حلفاً کہہ سکتی ہوں کہ وحید مراد ہی خالد تھا. کوئی مجھے شبہ کوئی ہے ہی نہیں، وحید مراد خالد تھا. اور اسی لیے اس کا کوئی پتہ نہیں وہ کہاں رہتا تھا، کب مر گیا. وہ ایک بیوی اس کی کہیں سے نکلتی ہے، وہ کون ہے کیا ہے ہم نہیں کچھ جانتے. تو میں بتا رہی تھی کہ میرے اندر سے یوں چھپکلی نکل آئی اور میں اتنی پریشان ہوئی کئی عرصے تک. میرے دماغ سے میں آج بھی چھپکلی سے بہت ڈرتی ہوں اور مجھے وہ بڑا ڈر لگتا ہے. چاچی شاد یوں کریں، سالن والن بچ جائے نا، سالن بھی ہیں چاول بھی ہیں، سالن نیچے اوپر چاول رکھ کے کہیں اے انور انہوں واپس کر دیویں، تھوڑے پیسے لگ سن. مطلب ایسے کون بندہ ہوتا ہے کہ ہم بچے سارے اور چاچی شاد ایک کمرے میں، اور زاہد، جمیل اور خالد اور عابد یہ ایک کمرے میں، اور امی انور صاحب اور ان کی بیگم ایک کمرے میں. وہاں ایک تصویر بھی ہم نے امی کی مجھے یاد ہے کہ وہ صفیہ بیگم اور انور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور امی نے آسمانی سے کپڑے پہنے ہیں، اور انور صاحب نے وہ لکڑی کی وہ کیا اس کو کہتے ہیں وہ پکڑی ہوئی ہے، سٹک سی لکڑی کی پکڑی ہوئی ہے. تو وہ وہاں سے ہم مری سے یہاں آ گئے. تو یہ مری کا بڑا مجھے یاد ہے، بہت ہی مزہ آیا. وہ ایک یادگار دنوں میں سے ایک دن ہے. بہت ہی، کون کسی کی چچی شاد، ان کی دو بیٹیاں، کیا خرچے کا نہیں کوئی سوچے گا کہ خرچہ کتنا ہوگا. اور جمیل، زاہد، تو کیا مطلب اس طرح کیسے ہو گئے؟ مگر ہو گئے، ان کی قسمت تھی. قسمت آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے؟ قسمت کا تو کوئی وہ حل کچھ بات کریں ہی نہ. یہ تو کوئی، یہ قسمت ہی اللہ ہے. اللہ چاہے تو آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا دے، کہیں سے کہیں آپ چلے جائیں. یوں یہ کہانی، یہ مری ہم لوگ گئے، یوں ہوا. بوری بازار سے نائلہ یوں چیزیں لے لیتی تھی. ریڈیونکس کا عبدالستار تھا جس سے امی بڑا ابا جی کو مانتا تھا. فون کرتے تھے ابا جی وہ بھیج دو، وہ فون پہ ہی منگواتے تھے، وہ بھیج دو، وہ بھیج دیتا تھا، فلاں فریج بھیج دو، یوں کر لو. تو 77 میں روبینہ کی شادی ہوئی، 78 میں خالد کی شادی ہوئی، اور 79 میں میری شادی ہوئی، اور 79 میں امی نے حج کیا، اور 79 میں عابد کی شادی ہوئی. میری شادی 79 میں 18 میں 1979 میں ہوئی، اور عابد کی شادی ستمبر کی کسی تاریخ کو 1979 میں ہوئی. اور امی حج پہ بھی امی اور ابا جی یعنی انور صاحب اور ان کی بیگم اسلم جو ماموں تھے، ان کی بیگم گلشاد، یہ
چاروں گئے، ابا جی کا بیگ اٹھایا، ابا جی بیگ کا بیگ ابا جی اپنے ساتھ رکھتے تھے، وہ بڑا امی نے واپس آ کے میرا بھرا اسلم تا بڑے انہاں دے بیگ چائے نے، بھرا اسلم تا انہاں تا ایک بھی نہیں چایا، اس تا بڑا کام کیتا۔ بڑا امی بتاتی تھی کہ ہم لوگ جو ہے وہ میں اٹھی تو میں آگ بال دیتی، چولہا بھی لے کر گئے تھے، وہ چولہا وہاں سے خرید لیا تھا انہوں نے، اور دال تھوڑی سی فلاں فلاں جو چیزیں نمک مرچ لے کے جا سکتے تھے گئے، تو وہ یوں تھا کہ میں انہوں اگچا بالی اس ایچا کیتا ان کر کے ساڑھے جانیاں تک، جب تک ہم تیار ہوں خانہ کعبہ میں جانے کے لیے۔ ہم نہ تہجد کے وقت امی کہتی تھی اٹھ کے خانہ کعبہ جاتے تھے اور پھر فجر کی نماز پڑھ کے آ کے سو جاتے تھے، اور پھر ہم یوں ہی صبح جب اٹھتے تھے 9:30 تیار ہوتے، ناشتہ کرتے، 10:30 11:30 بج جاتے تھے، پھر ہم خانہ کعبہ چلے جاتے تھے، اور پھر وہاں پر اذان بھی ہوتی تھی، نماز بھی ہوتی تھی، اور ہم خانہ کعبہ کے چکر بھی لگاتے تھے۔ اس طرح امی نے 79 میں حج کر لیا، اور 79 میں ہی عابد کی شادی ہوئی 9 گزے والوں کے ہم، ان کی کوٹھی تھی نارتھ ناظم آباد میں، اور ان کے بہت بڑے بڑے کچن تھے، دو باہر نکلو تو ایک بڑا سا کمرہ، دوسری طرف بھی بڑا سا کمرہ، کھانا تا باہر پکتا ہے، بڑے نوکر، ان کی ماں پان کھاتی تھی، ان کی ماں کا ایسے یوں ہوتا تھا، پان کی پیکیں بھی اندر سے یوں لگ رہی تھی ساری۔ یہ سب دیکھ کر بڑا مطلب وہ ہم امی نے نہ کسی سے پوچھا، نہ چاچی مسرت کے ساتھ ہی امی نے سیما بھی دیکھی، روبینہ کی منگنی چٹاگانگ میں ہوئی تھی، چاچی مسرت نغمہ کی امی بتاتی ہیں، برجائی تا انج گئی تے جا کے آکھ آئی، میں برجائی نو آکھیا بھی سیما واری کے سوچ لے، تو برجائی آکھیا نہیں، اب کوئی آپ کی بیٹی سمینہ ہو تو آپ سمینہ سے شادی کریں گے؟ آپ کے پاس تو ایک ہے نا۔ ایسی کتنی مثالیں ہیں، ذرا ٹی وی والے بتائیں نا، ایسی کتنی مثالیں۔ اور میری شادی یہاں پھوپھی کے دونوں بیٹوں سے ہو گئی، کیا یہ نکاح شاہد کے ساتھ تھا یا یہ نکاح طارق کے ساتھ ہی تھا؟ خیر، تو ایک ماحول تھا W10 کا کہ ہم صبح میاں بیوی رکھے ہوئے ہیں، اس نے پیاز کاٹ کے امی کو دیے، ٹماٹر بھی کاٹ کے دیے، امی نے نمک مرچ ڈال دیا، پیاز ٹماٹر ڈال دیے، کوکر پہ چڑھا دیا۔ کل کے 4 ہانیاں رکھتی تھی، اگر ہانیاں 4 کو چوتھی ختم ہونے والی ہوتی تھی تو وہ 7 اور چڑھا دیتی تھی، اور جو ہانیاں تھوڑی سی بنی ہوئی ہوتی تھی ان کو بھون بھان کے سبزی ڈال کے، اور وہ ٹفن بنتا تھا، اور وہ وہاں چلے جاتے تھے، وہ وہاں چلا جاتا تھا ٹفن، اس آفس میں، نیو چالی کے آفس میں۔ تو یوں یہ سما بنتا چلا گیا۔ اب ایک چیز کی اس میں آپ کو وضاحت کروں گی کہ جو نیلم اور فرق تھے نا، یہ چونکہ چنیوٹ سے آئے تھے، مجھے لگتا ہے چنیوٹ والے بڑے کرپٹ ہوتے ہیں، میرا یہ ان کے ساتھ ایک وہ ہے، ایک تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، کیونکہ نیلم یہ ہو گیا کہ تم میرے گھر رہو میں تمہارے گھر رہوں، مطلب کبھی حمیرہ کو بولا تم میرے گھر رہو، حمیرہ یہاں رہنے کے لیے آئی، پھر حمیرہ نے کہا دیکھو میں تمہیں پیار کر رہی ہوں، وہ مجھے پیار کرنے لگی، حمیرہ نے کہا میں تمہارے بریسٹ پہ یوں ہاتھ پھیرتی ہوں، اور پھر یوں کرتے کرتے ہم حمیرہ کے گھر جاتے تھے، حمیرہ کے گھر کا تو مجھے اتنا یاد نہیں، لیکن اپنے گھر کا یاد ہے کہ ہم یہ کرتے تھے۔ اور ایک بڑی مامی کا جو گھر تھا بشیر صاحب کی بیگم کا، وہ بولٹن مارکیٹ میں اوپر کا گھر تھا، اس کے کچن میں سے جیسے سیڑھی یوں لکڑی کی لگا نہیں دی جاتی سے ہم اوپر جاتے تھے، تو اوپر بھی چھت پر ہم یوں یہی کام کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ ہمیں کس نے سکھایا یہ پتہ نہیں کیسے، یہ مجھے نیلم لوگ ہی لگتے ہیں۔ تو پھر کیا یہ وہی جو باہر کے ملک میں لیسبین اور گیز ہیں، یہ اس ٹائپ کا ہی کوئی تھا، ہم عورتیں تھیں اور لڑکیاں تھیں، اور میں کہتی تھی کہ ہائے میرا پیشاب نکل گیا، مجھے پتہ نہیں کیا ایک بہت ایک ایکسائٹمنٹ کی حد تک میں چلی جاتی تھی،
اور مجھے اتنا مزہ آتا تھا کہ وہ ایک دم سے وہ چیز یوں جیسے پھر وہ خود بخود نیچے آ جاتی تھی، خود بخود نیچے آ جاتی تھی۔ اور یہ کس طرح سے ہوتا تھا کہ میں اس کی ٹانگ پکڑ لیتی تھی اور ٹانگ کو اپنی اس جگہ کے بیچ میں یوں، اور تب جو مجھے اصل میں جو مزہ ہے نا وہ چیز ہے اوپر کی طرف، بالکل ایک ایک وہ آپ دیکھیں گے غور سے، ہم تو نہیں دیکھ سکتے اپنے آپ کو، وہ ایک چیز ہے جس میں مزہ ہے، جو وہ کہتے ہیں نا کہ خاتون کا کے ساتھ بار مطلب آپ نے شادی شدہ ہیں تو آپ کنٹینیوس ہسبینڈ وائف ریلیشن کر رہے ہیں، تو وہ جگہ پھٹتے پھٹتے کھلتے کھلتے اس جگہ تک پہنچ جائے گی جہاں پر مزہ ہے، لیکن وہ ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں کے پاکستانی لوگ تو یوں ہی ہیں جلدی جلدی کرو، اور بس انہوں نے وہ مطلب اتنی ہائٹ تک پہنچے کہ اس کو بھی، عورت کو بھی اتنا ہی لطف آئے جتنا آدمی کو آتا ہے، تب وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ از انٹر کورس۔ تو میرا یہ خیال ہے، تو یہ اس طرح ان کی چھت پر بھی یہی ہم نے کیا، اس طرح کی باتیں یاد ہیں۔ امی ہمارا ایک وہی فراق ہوتے تھے، اور بہت میں بڑی ہو گئی تھی تو میں پھر بھی برا نہیں پہنتی تھی۔ اچھا میں سمجھتی رہی ساری عمر کہ میں 10.5 سال کی تھی تو مجھے مینسز ہو گئے اتنی جلدی، اور شرمین سبینہ ہمارے سامنے رہتی تھی تو شرمین کا مجھے پتہ چلا کہ وہ 13.5 سال کی ہو گئی ہے اور ابھی تک اسے پیریڈز نہیں ہوئے، اور پھر 13.5 سال میں پتہ چلا کہ اب اسے پیریڈ، چاچی رخسانہ نے ہی ذکر کیا کہ میں سوچتی ہوں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں کیونکہ اسے پیریڈز نہیں ہو رہے، تو اس طرح کا کوئی، تو وہ میرے پیریڈز W10 والے گھر میں ہوئے، یعنی یہ میں اتنی چھوٹی تھی جب شاہد نے مجھے پکڑ لیا، شاہد نے جب پکڑا تھا نا وہ ناظم آباد والے گھر میں، اس گھر میں کوئی نیلم پرخ کوئی کچھ نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، وہ بالکل ہم نئے نئے وہاں سے آئے تھے۔ ٹھیک ہے گائز، اب آپ سے کل ملاقات ہوگی۔